عملیات کے بزم خود ماہر ملنگ کالیہ کا آستانہ قبرستان سے زیادہ فاصلے پر نہ تھا۔ آستانے کے قریبی ریلوے لائن گزرتی تھی جو بہت کم مصروف رہتی تھی۔ آستانے تک جانے کے لیے قبرستان کے اندر سے گزرنا پڑتا تھا۔ یہ ایک پگڈنڈی نما چھوٹا سا راستہ تھا جس نے قبرستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ میں حوالدار جمعہ خان کے ساتھ کالیہ کے آستانے پر پہنچا۔ اس وقت ہم سرکاری لباس میں تھے اور وہ دوپہر کا وقت تھا۔ ہم آستانے کے احاطے میں داخل ہوئے تو کالیہ کے خدمتگار حنیف خانہ سے سامنا ہو گئے۔ اس کے یک چشم چراغ گل کو دیکھ کر میں نے فوراً سمجھ لیا کہ وہ حنیف ہی ہوگا۔ ہمیں وردی میں دیکھ کر وہ چونکا کیونکہ آستانے پر پولیس کی آمد معمول کی بات نہیں تھی۔ وہ نرم لہجے میں بولا، مائی باپ، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ کسی کے ہاتھ پیغام بھیج دیا ہوتا تو میں خود تھانے میں حاضر ہو جاتا۔ میں تم سے نہیں، تمہارے گرو کالیہ سے ملنے آیا ہوں، میں نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ حنیف خانے سے بات کرتے ہوئے میں نے عقابی نظروں سے آستانے کا جائزہ بھی لیا۔ حنیف نے میری بات کے جواب میں گڑبڑائے ہوئے لہجے میں کہا، ملنگ یہ تو اس وقت ڈیرے پر نہیں ہے۔ حنیف کے لہجے کی گڑبڑاہٹ نے مجھے بتا دیا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ویسے بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آستانے کے اندر کسی انسان کی جھلک دیکھی تھی جو سیاہ لبادے میں تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے حنیف سے بات کرتے ہوئے مجھے دیکھ کر وہ سیاہ پوش کہیں چھپ گیا ہے اور ہماری گفتگو سننے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ احساس مجھے لاشعوری طور پر ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہی میرا لاشعور مجھے یہ بھی سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ سیاہ پوش ملنگ کالیہ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے بوکھلاہٹ میں مبتلا حنیف کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، تمہارا گرو گھنٹال ڈیرے پر نہیں تو پھر کہاں ہے؟ وہ ساتھ والے گاؤں میں ایک مریضہ کا علاج کرنے گئے ہیں، اس نے کنکھیوں سے آستانے کے اندرونی حصے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا، انہوں نے مریضوں کے علاج پر ہی کیوں کمر باندھ رکھی ہے؟ کیا انہیں آس پاس کوئی مرد مریض نظر نہیں آتا؟ اپنی بات ختم کر کے میں نے حنیف کی طرف دیکھا۔ وہ مزید گڑبڑا گیا اور آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ میں نے آستانے کے اندر داخل ہونے کے لیے قدم بڑھائے تو حنیف خانہ اس طرح میرے سامنے آ گیا جیسے میرا راستہ روک رہا ہو۔ سرکار، میں نے بتایا نا ملنگ جی یہاں پر نہیں، آپ اس ملاقات کو کل تک ٹال دیں۔ آج رات کو ملنگ جی آ جائیں گے، آپ کل صبح تشریف لائیں تو وہ مل جائیں گے۔ میں نے اسے ایک طرف ہٹاتے ہوئے غصالے لہجے میں کہا، میں ملنگ کالیہ کے بارے میں پوری معلومات حاصل کرنے کے بعد ہی ادھر آیا ہوں۔ مجھے بتایا گیا کہ وہ اس وقت ڈیرے پر موجود ہے۔ تم جھوٹ بول کر اپنے لیے مصیبت کو دعوت دے رہے ہو۔ اسی اثنا میں ایک سیاہ پوش پستہ قامت شخص ڈیرے کے اندرونی حصے سے نکل کر ہمارے سامنے آ گیا۔ اس کے لباس کی طرح اس کی رنگت بھی سیاہ تھی۔ چہرے پر شیطانیت ناچ رہی تھی اور اپنے حلیے سے وہ ایک پیشہ ور عیار شخص نظر آتا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ملنگ کالیہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ پھر حنیف خانہ اس مکروہ صورت شخص کو دیکھ کر جس طرح باادب باملاحظہ ہوشیار ہو گیا تھا، اس سے بھی اس بات کی تصدیق ہوتی تھی کہ وہ اس کا گرو گھنٹال کالیہ ہی تھا۔ ملنگ نے ایک بے پرواہ سی نظر مجھ پر اور جمعہ خان پر ڈالی، پھر حنیف کالیہ سے مخاطب ہو کر بولا، حنیف، کیا معاملہ ہے؟ صاحب بہادر کس سلسلے میں یہاں آئے ہیں؟ ملنگ کی آواز میں ایک عجیب سی گونج اور دبدبا تھا۔ حنیف نے گھگیاتے ہوئے کہا، مرشد، یہ آپ سے ملنے آئے ہیں اور تم ہمیں دروازے سے ہی ٹہلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، تمہارے بیان کے مطابق تو ملنگ جی دوسرے گاؤں کسی مریضہ کا علاج کرنے گئے تھے۔ اس موقع پر ملنگ کالیہ نے اپنے چیلے کا تحفظ کیا۔ تھانے دار صاحب، حنیف نے آپ سے جو کچھ بھی کہا وہ میری ہدایات کے مطابق تھا، اس میں اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں۔ پھر وہ قدر نرم اور دوستانہ انداز میں بولا، آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں، یہ میری خوش قسمتی ہے، آپ میرے غریب خانے کے اندر تشریف لے آئیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اندر جانے کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ میں اور جمعہ خان احاطے کے اندرونی حصے میں داخل ہوئے۔ اس دوران میں حنیف ملنگ کا اشارہ پا کر 9-2-11 ہو چکا تھا۔ ملنگ کالیہ کے آستانے یا ڈیرے پر نیچی چھتوں والے 2 کمرے بنے تھے۔ وہ ہمیں ایک کمرے میں لے گیا جس کی آرائش و ترتیب سے واضح تھا کہ وہ ملنگ کالیہ کا حجرہ خاص تھا۔ کمرے میں فرشی نشست کا اہتمام تھا۔ کمرے کے مغربی کونے میں ملنگ کی نشست گاہ تھی جو ایک مخصوص قسم کی گدی پر مشتمل تھی۔ دیواروں کے ساتھ گاؤ تکیے لگے تھے۔ ملنگ اپنی مخصوص نشست پر نیند دراز ہو گیا۔ میں اور جمعہ خان بھی گاؤ تکیوں سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ ملنگ کا انداز دوستانہ بلکہ میزبانہ تھا، چنانچہ میں نے بھی کسی قسم کا سخت رویہ اپنانے کے بجائے معتدل انداز میں گفتگو کا آغاز کیا۔ ملنگ جی، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بتایا کہ آپ کے خدمتگار حنیف نے آپ ہی کی ہدایت پر ہمیں آپ کے بارے میں غلط معلومات دی تھیں۔ آپ نے ایسی ہدایت کیوں دی تھی کہ آپ ہم سے ملنا نہیں چاہتے، اور کیوں؟ وہ زیر لب مسکرایا۔ یہ ہدایت خاص طور پر آپ لوگوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ میں نے حنیف سے کہہ رکھا تھا کہ کوئی بھی مجھ سے ملنے کے لیے آئے تو اسے یہی بتایا جائے کہ میں کسی دوسرے گاؤں گیا ہوا ہوں۔ کوئی خاص وجہ؟ جی ہاں، دراصل آج کل میں خاص قسم کا چلہ کھینچنا چاہتا تھا، اس لیے کسی بھی قسم کی بیرونی مداخلت نہیں چاہتا تھا۔ ملنے والے جب کسی کام سے آتے ہیں تو پھر بہت سا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ خیر، اس نے خیر پر دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں اس کے خیر میں پوشیدہ شر سے بخوبی آگاہ تھا۔
میری مردب شناس آنکھوں نے پہلی نگاہ میں ہی ملنگ کالیہ کا اندرونی اور بیرونی ایکس رے لے ڈالا تھا۔ وہ لالچی طبیعت، حریص فطرت، حوث زدہ ذہنیت اور کمینہ خصلت رکھنے والا ایک عیار و مکار پیشہ ور نقلی عامل کامل تھا۔ ایسے دھوکے باز اور چال باز نام نہاد پہنچے ہوئے افراد ہر ملک، ہر شہر، ہر گاؤں اور ہر قصبے میں پائے جاتے ہیں۔ میں نے ملنگ کے نرم رویے کے جواب میں ویسا ہی انداز اختیار کیا اور افسوس کرتے ہوئے بولا، ملنگ جی، ہماری آمد سے آپ کی چلہ کشی میں رکھنا پڑ گیا، مگر کیا کریں، ہمیں آپ کی اس مخصوص مصروفیت کا علم نہیں تھا، ورنہ کسی اور وقت آ جاتے۔ اب آ ہی گئے تو پچھتانے یا افسوس کرنے سے کیا فائدہ؟ وہ رعونت سے بولا، میں اپنے چلے کو ایک دن کے لیے آگے بڑھا دیتا ہوں۔ ملک صفدر حیات صاحب، میں آپ کو کافی عرصے سے جانتا ہوں، مگر آج پہلی مرتبہ آپ سے ملاقات ہوئی ہے۔ خیر فرمائیں، آپ کو زحمت کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ اس نے مجھ سے آشنائی کا جو دعویٰ کیا وہ یک طرفہ تھا اور اس میں کسی اچنبھے کی بات نہیں تھی۔ کسی بھی قسم اور نوعیت کے جرم ملوث افراد اپنے علاقے کے تھانے دار کو بخوبی پہچانتے ہیں۔ اس حوالے سے ملنگ کالیہ کا انکشاف میرے لیے چونکا دینے والا نہیں تھا۔ ملنگ جی، میں بطول کے سلسلے میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں۔ بطول؟ کون بطول؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، وہی بطول جو منظور حسین کریانے والے کی بیٹی ہے اور 2-4 ماہ سے آپ جس کا علاج فرما رہے ہیں۔ وہ میرے لہجے میں پوشیدہ ترشی کو محسوس کر کے تھوڑا سا محتاط ہو گیا۔ اچھا، وہ بطول، ٹھیک ہے۔ وہ لڑکی بیچاری بہت مصیبت زدہ ہے، اس پر نہایت سخت قسم کا گندا عمل کیا گیا ہے کہ رشتہ داریاں بھی کیا چیز ہوتی ہیں، ذرا سی بات پر لوگ دشمنی پر اتر آتے ہیں۔ اب آپ آسیہ کو ہی لے لیجئے، عابدہ نے بطول کے رشتے سے کیا انکار کیا کہ وہ جادو ٹونے پر اتر آئی اور معصوم بطول کی زندگی اس نے تباہ کر کے رکھ دی ہے۔ میں کالیہ کی اداکاری کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا، مگر یہ داد میں نے دل ہی دل میں دی۔ ملنگ جی، مجھے پتہ چلا ہے آپ تباہ حال بطول کو آباد کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ میں نے لفظ آباد اور چکر پر خصوصی زور دیا۔ وہ تلملا کر رہ گیا، تاہم اس کے چہرے سے کوئی خاص ناگواری ظاہر نہ ہوئی۔ ملک صاحب، میں تو یہاں بیٹھا ہی اسی لیے ہوں، جو بھی ضرورت مند اور مصیبت زدہ میرے پاس آتا ہے اس کی مدد ضرور کرتا ہوں۔ بطول بھی میرے زیر علاج ہے، انشاءاللہ وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ بطول کو بیماری کیا ہے؟ اس پر سخت قسم کا سفلی کیا گیا ہے۔ اور اس کے گھر پر؟ وہ گھر بھی نادیدہ حصار سے باندھ دیا گیا ہے۔ ان حرکات کا ذمہ دار کون ہے؟ بطول کی پھپھی آسیہ بیگم۔ وہ قطعیت سے بولا، آپ کو یہ بات کیوں کر معلوم ہوئی ملنگ جی؟ حساب کتاب سے۔ وہ جذب ہوتے ہوئے بولا، آپ حساب کتاب کے اتنے ہی ماہر ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ بطول کب تک ٹھیک ہو جائے گی اور اس گھر کی مصیبتیں کب ٹلیں گی۔ اس نے میرے لہجے میں پوشیدہ تندی کو محسوس کیا۔ تھانے دار صاحب، آپ کی بات اور انداز سے میں نے یہ نتیجہ خاص کیا ہے کہ آپ کو میری ذات پر کسی قسم کا شک ہو گیا ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں نے اس کے سوال کا گول مول جواب دیا۔ ہماری تفتیش کی گاڑی شک کے پیٹرول سے چلتی ہے ملنگ جی۔ وہ پلکیں جھپکاتے ہوئے بولا، بہرحال میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ بطول کا معاملہ بہت اہم اور پیچیدہ ہے۔ وہ کوئی عام قسم کے جادو کے اثرات نہیں ہے۔ میں نے روزمرہ اور معمول کی تمام کوششیں کر کے دیکھ لی، مگر بات نہ بن سکی۔ تو گویا اب آپ غیر معمولی قسم کی کوشش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس نے مجھے چونک کر دیکھا۔ آپ بہت گہری باتیں کرتے ہیں ملک صاحب۔ آپ بھی تو بہت گہری چالیں چلتے ہیں ملنگ جی۔ وہ جھرجھری لے کر رہ گیا، تاہم سنبھلتے ہوئے بولا، ملک صاحب، آپ بھی کیا پہیلیاں بجھوا رہے ہیں؟ صاف صاف کہیں جو بھی کہنا چاہتے ہیں، ہم سے کیا پردہ، میں آپ سے کوئی باہر تھوڑی ہوں۔ اس نے جملے بڑے اعتماد سے ادا کیے۔ صاف صاف کہا ہوا سننے کا حوصلہ ہے آپ میں ملنگ جی؟ حوصلہ ہے مجھ میں، بہت حوصلہ ہے۔ آپ سے پہلے بھی اس تھانے کے جو انچارج صاحب تھے ان سے میری اچھی سلام دعا تھی، مگر آپ سے آج پہلی مرتبہ ملاقات ہو رہی ہے۔ آپ جو بھی کہیں گے میں پوری توجہ سے سنوں گا اور آپ کے ساتھ پورا تعاون بھی کروں گا۔ ملنگ جی، آپ خاصے یار بار ثابت ہو رہے ہیں، لگتا ہے خوب نبھے گی ہماری۔ یہ جملے میں نے اسے خوش کرنے کے لیے کہے تھے۔ میں خود کو اسی کے مزاج کا ظاہر کر کے اس کا اعتماد حاصل کرنا چاہتا تھا۔ مجھ سے پہلے والے تھانے دار سے شناسائی کا دعویٰ کر کے ملنگ کالیہ نے یہ بات پائے ثبوت تک پہنچا دی تھی کہ وہ ایک بدقماش شخص تھا، کیونکہ یہ بات مجھے معلوم ہو چکی تھی کہ سابق تھانے دار ایک رشوت خور مجرموں کے ہاتھ مضبوط کرنے والا تھانہ انچارج تھا۔ ملنگ نے کہا، اللہ کرے ہماری خوب نبھے، میری بھی یہی خواہش ہے۔ اسی دوران ملنگ کا چیلا حنیف کانا ہماری خاطر تواضع کے لیے کھانے پینے کا کچھ سامان لے آیا۔ برتنوں کو ہمارے درمیان چھوڑ کر وہ واپس چلا گیا۔ ملنگ کے اصرار پر ہم نے تھوڑا تھوڑا لے لیا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے حوالدار جمعہ خان کے کان میں کہا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے باہر چلا جائے۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ ملنگ بات چیت کے دوران کئی بار مخصوص انداز میں جمعہ خان کو دیکھ چکا تھا، جس سے میں نے نتیجہ خاص کیا تھا کہ وہ تخلیہ میں مجھ سے کچھ راز و نیاز کرنا چاہتا تھا۔
یہ آپ نے عقل مندی کا کام کیا ہے۔ حوالدار کے جاتے ہی ملنگ نے مجھے سراہنے والے انداز میں کہا، اب ہم زیادہ کھل کر بات چیت کر سکتے ہیں۔ آپ بھی عقل مندی کا مظاہرہ کریں ملنگ جی، میرے پاس وقت بہت کم ہے، ادھر تھانے میں آج کل بہت مصروفیت چل رہی ہے۔ ہاں جی، آپ حکم کریں۔ ملنگ جی، یہ بطول کا کیا چکر ہے؟ وہ بہت مظلوم لڑکی ہے تھانے دار صاحب، بیچاری پر اس کی پھپھی نے بڑا ڈھیٹ قسم کا گندا عمل کروایا ہے۔ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں، اور اس بات کو پھیلانے میں آپ کا ہاتھ ہے۔ آپ ہی نے تشخیص کی ہے اور پیشن گوئی بھی کی تھی کہ ان کے گھر کے صحن میں مردہ چوہے، بلیاں، کتے اور مرغیاں وغیرہ پڑی ملیں گی، اور ایسا ہوا بھی ہے۔ پھر آپ کا علاج شروع ہوا اور بطول بد سے بدترین حالت کو پہنچ گئی ہے۔ آپ اس جادو کا توڑ کرنے میں ناکام رہے، اور بالآخر اس مصیبت سے مکمل نجات کے لیے آپ نے بطول کی والدہ کو جو حل بتایا ہے وہ بطول کے لیے ہو نہ ہو مگر آپ کے لیے بہت پرکشش اور سود مند ہے۔ بطول بہرحال خوبصورت اور نوجوان لڑکی ہے جو اگرچہ چند روز تک آپ کے دیے ہوئے محلول استعمال کرنا چھوڑ دے تو اس کی رانائی اور شادابی واپس آ سکتی ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ تو سراسر مجھ پر شک کر رہے ہیں۔ میں تو حقائق کا ذکر کر رہا ہوں، آپ چاہیں تو تردید یا تصدیق کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ملک صاحب، آپ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں میں نہ تو مکمل طور پر اس کی تردید کروں گا اور نہ ہی تصدیق، یہ تو دوغلا پن ہوگا۔ میرے نزدیک یہ دوغلا پن نہیں بلکہ حقیقت ہوگی ملک صاحب۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ یہ بات بالکل سچ ہے کہ بطول ایک گندے عمل کے زیر اثر ہے، اور میرے حساب کتاب کے مطابق یہ سفلی عمل اس کی کسی قریبی رشتہ دار عورت نے کروایا ہے، غالب امکان آسیہ بیگم کا ہے۔ یہی میں نے آبدہ کو بھی بتایا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ جادو ٹونا بہت سخت اور پائیدار ہے، میں کوشش کے باوجود ابھی تک اس کا توڑ نہیں کر سکا، چنانچہ یہاں تک پہنچ کر وہ رک گیا۔ چنانچہ آپ نے اس لڑکی کی شافی جھاڑ پھونک کے لیے اسے اپنے عقد میں لینے کی تجویز رکھی ہے۔ بات ختم کرتے کرتے میرا لہجہ خاصا تلخ ہو گیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے گڑبڑایا، تھوڑی دیر کے لیے اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، پھر وہ سنبھلتے ہوئے بولا، آپ کو یہ بات یقیناً عابدہ یا منظور نے بتائی ہوگی۔ مجھے یہ بات کہیں سے بھی پتہ چلی ہو، تمہیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ میں غیر ارادی طور پر آپ سے تم پر اتر آیا۔ ملنگ کے لیے میرے دل میں غصہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ تم صرف یہ بتاؤ کہ میں سچ کہہ رہا ہوں یا نہیں۔ وہ میرے بدلے ہوئے تیور بھانپ گیا اور جواباً خشک لہجہ اختیار کرتے ہوئے بولا، دیکھو ملک جی، اگر سچی بات سننا چاہتے ہو تو پھر جان لو کہ اس لڑکی پر واقعی میرا دل آ گیا ہے۔ میں اسے دل و جان سے پسند کرنے لگا ہوں اور جائز طریقے سے اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اور جہاں تک اس پر جادوئی اثرات کا تعلق ہے تو یہ بات اپنی جگہ اٹل حقیقت ہے، بطول واقعی گندے عمل کے زیر اثر ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کسی کو پسند کرنا اور اس سے شادی کی خواہش کرنا کوئی جرم نہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ فریق ثانی کی مرضی اور اس کے لواحقین کی رضامندی بھی شامل ہو۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بالکل۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس سلسلے میں بطول میرا ساتھ دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ وہ مجھ سے شادی کرنے پر رضامند ہے، البتہ اس کے والدین کو منانا پڑے گا۔ یہ میرے لیے واقعی ایک حیرت انگیز اطلاع تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بطول جیسی خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی ملنگ کالیے جیسے کالے بھجن کم رو پستہ قد شخص کے ساتھ شادی کی خواہش مند ہوگی۔ میں نے ابھی تک بطول کو روبرو نہیں دیکھا تھا، اس کے بارے میں تاہم سنا تھا۔ اس کے مطابق وہ گاؤں کی خوبصورت ترین لڑکی تھی اور دوسری کوئی لڑکی اس کی مثال نہیں تھی۔ پھر عابدہ یا منظور کی زبانی مجھے جو حالات پتہ چلے ان کے مطابق بھی بطول ملنگ کالیہ میں کسی قسم کی دلچسپی نہیں رکھتی تھی۔ کالیہ نے جو انکشاف کیا اس سے یہی بات ثابت ہوتی تھی کہ وہ 100% جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے۔ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، جھوٹ کا مقابلہ جھوٹ اور مکاری سے ہی کرنا چاہیے، اور جھوٹے کو اس کے گھر تک پہنچا کر آنا چاہیے۔ ملنگ کالیہ ایک دروغ گو اور عیار آدمی تھا۔ میں نے اسی کی چال اسی پر لوٹانے کا فیصلہ کیا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو ملنگ، جب لڑکا لڑکی راضی ہو تو پھر کیا کرے گا قاضی؟ تم بس ذرا بطول کے والدین کو بھی راضی کر لو تو اچھی بات ہوگی۔ وہ سمجھا کہ میں اس کے چکر میں آ گیا ہوں، سنجیدگی سے بولا، آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب، میں تو خود بھی زور زبردستی کا قائل نہیں ہوں، ہر کام طریقے سلیقے سے کرنا چاہتا ہوں۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ عابدہ اور منظور اس رشتے کے لیے تیار ہو جائیں۔ سب کچھ میری پیشن گوئی کے مطابق پیش آ رہا ہے۔ تمہیں سب کچھ قبل از وقت کیسے معلوم ہوگا تھا ملنگ؟ جب میں نے پہلی مرتبہ بطول کو دیکھا تو معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا تھا۔ میں گزشتہ 15 سال سے عملیات کی دنیا میں ہوں، ایک نظر کسی سحر زدہ شخص کو دیکھ کر اس کے بارے میں بہت دور تک تفصیل سے بتا سکتا ہوں۔ ملنگ جی، مردہ کتے تک تو آپ کی پیشن گوئی سچی ثابت ہو گئی، اب تو انسان کی باری ہے۔ بجا فرمایا آپ نے ملک صاحب۔ وہ فکر مندی سے بولا، اگر بطول کے والدین نے سمجھداری کا مظاہرہ نہیں کیا اور بطول کی شادی کے سلسلے میں کوئی اڑنگا لگانے کی کوشش کی تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ الفاظ کچھ بھی پر اس نے اچھا خاصا زور ڈالا تھا اور اس میں ایک خوفناک دھمکی بھی پوشیدہ تھی، جس کا عیا مطلب یہی تھا کہ اگر عابدہ اینڈ کمپنی نے
ملنگ سے بطول کی شادی نہ کی تو ان کے گھر کے صحن میں کوئی مردہ انسان بھی مل سکتا ہے اور اس کے بعد بطول کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ملنگ کالیہ کا طریقہ واردات خاصا خطرناک اور مؤثر تھا۔ کوئی بھی ایسا شخص جو اندھوں میں کانے راجے کی حیثیت رکھتا ہو اور سب لوگ اس سے مروب اور خوفزدہ ہوں، اگر وہ کسی نوجوان لڑکی کے بارے میں اس قسم کی تہلکہ خیز پیشن گوئی کر دے تو اس لڑکی کے والدین لامحالہ اس کی بات ماننے پر تیار ہو جائیں گے۔ ملنگ جیسے عامل کامل انسانوں، خصوصاً مجبور انسانوں کی نفسیات سے بخوبی آگاہ ہوتے ہیں اور معاشرے کی دکھتی رگ پر انگلی رکھ کر اپنی مرضی اور منشا کے مطابق گھی نکال لیتے ہیں۔ ملنگ کالیہ کے عزائم اور منصوبہ بندی تک میں پہنچ چکا تھا۔ وہ بطول پر ہاتھ صاف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے والدین کو گھر سے بے دخل بھی کرنا چاہتا تھا۔ منظور نے مجھے بتایا تھا کہ مکان کے خریدار کی حیثیت سے ملنگ نے ایک پارٹی کا بندوبست بھی کر لیا تھا۔ مجھے نہیں امید تھی کہ ایسا کوئی خریدار وجود بھی رکھتا ہوگا۔ یقیناً یہ ملنگ کالیہ کی کوئی گہری چال ہو سکتی تھی، تاہم اس سلسلے میں نے ملنگ کو ٹٹولنا ضروری سمجھا۔ ملنگ جی، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ اور منصور کا مکان خریدنے کے لیے کوئی گاہک بھی لگ گیا ہے اور وہ شخص تمہارا ہی کوئی جاننے والا ہے۔ وہ تصدیق کرتے ہوئے بولا، آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے، میرا ایک جاننے والا اس مکان کو خریدنے میں دلچسپی لے رہا ہے۔ اگر منظور حسین راضی ہو گیا تو میں ان کے درمیان سودا کروا دوں گا۔ تمہارے اس جاننے والے کا نام کیا ہے اور کہاں رہتا ہے وہ؟ اس کا نام فیروز علی ہے اور وہ ایک نزدیکی گاؤں میں رہتا ہے۔ کیا تم نے فیروز کو بتا دیا کہ وہ مکان آصف زدہ ہے؟ نہیں۔ وہ کیوں بھلا؟ یہ تو کھلی بے ایمانی ہوگی۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں فیروز کو وہ مکان بہت کم پیسوں میں دلوا دوں گا، وہ خوش ہو جائے گا۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ میں اس کی خود غرضی اور شکل قلبی پر کھول کر رہ گیا، تاہم میں نے اپنے دلی جذبات کا اظہار کرنے کے بجائے پوچھا، اور اگر بعد میں وہ آصف زدہ مکان فیروز علی کے لیے مصیبت کا باعث بن گیا تو پھر وہ بیچارہ تمہیں بددعائیں دے گا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ مکان فیروز کے لیے مصیبت کا باعث نہیں بنے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے اس مکان کے حوالے سے آصف وغیرہ کی بات بالکل غلط کی ہے۔ آبدہ کے مکان پر جادو ٹونے اور گندے عمل کا کوئی اثر نہیں ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا، آپ معاملے کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکے، اسی لیے الجھن کا شکار ہو رہے ہیں۔ میں نہیں سمجھ سکا تو تم آسان الفاظ میں سمجھا دو۔ حالانکہ میں بخوبی جان گیا تھا کہ وہ مجھے کوئی نیا چکر دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ملک صاحب، بات دراصل یہ کہ وہ مکان صرف منظور حسین اور اس کے گھر والوں کے لیے جادوئی حیثیت رکھتا ہے اور اس کے تمام برے اثرات صرف اور صرف بطول اور اس کے لواحقین کے لیے ہیں۔ وہاں کوئی بھی نیا مکین آئے گا تو وہ ان سفلی اثرات سے متاثر نہیں ہوگا۔ اس قسم کے گندے عمل والدہ کے نام کے ہمراہ مخصوص افراد کے خلاف کیے جاتے ہیں، دوسرے لوگ اس سے محفوظ رہتے ہیں۔ وہ اپنی چرب زبانی اور عیاری سے خود کو بڑی خوبصورتی سے بچا لے گئے۔ اس نے ایک ٹیکنیکل توجہ پیش کی تھی۔ میں نے سلسلے میں زیادہ جرا نہیں کی۔ چاہتا تو ملنگ کالیہ کے ساتھ سخت قسم کا رویہ بھی اختیار کر سکتا تھا، لیکن میں اس شاطر کو اسی کی بساط پر شے مات دینا چاہتا تھا، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ میں بہت سنبھل کر تحمل مزاجی سے اس کھیل کو کھیلوں۔ میں تھوڑی دیر تک ملنگ کے ڈیرے پر رکا رہا، پھر حوالدار کے ساتھ واپس آ گیا۔ اس ملاقات میں نے ملنگ پر یہی تاثر چھوڑا کہ مجھے اس پر تھوڑا سا شک تھا جو اب جاتا رہا ہے، اور میں اس کی طرف سے مطمئن ہو کر جا رہا ہوں۔ اس پر یہ تاثر قائم کرنا ضروری تھا تاکہ آئندہ جو بھی وہ کرتا رہے اپنے پروگرام کے مطابق کرتا چلا جائے اور میں اسے رنگے ہاتھوں چھاپنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ میں اس کی طرف سے آنکھ بند کر کے بیٹھ جانا چاہتا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اپنے چند سادہ پوش اہلکاروں کو ملنگ اور اس کے ڈیرے کی نگرانی پر مامور کر دوں گا، تاکہ اگر وہ وہاں کوئی غیر معمولی بات نوٹ کریں تو فوراً مجھے اطلاع دیں، تاکہ فی الفور کوئی عملی قدم اٹھائے جا سکیں۔ اس کے علاوہ میں پہلی فرصت میں بطول سے بھی تفصیلی ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ اس سے ملنگ کے دعوے کی تصدیق یا تردید بھی ہو جاتی کہ بطول بھی اسے پسند کرتی تھی۔ اس کے علاوہ میں بطول سے مل کر یہ بخوبی اندازہ بھی لگا سکتا تھا کہ کالیہ ان کے گھر میں پہنچ کر کس قسم کے ہتھ کنڈے آزما رہا ہے۔ ہر حوالے سے بطول سے میرا ملنا بہت ضروری اور اہم تھا۔ ہم ملنگ کے ڈیرے سے تھانے کی جانب روانہ ہوئے تو حوالدار نے مجھ سے سوال کیا، ملک صاحب، یہ ملنگ کسی بھی طور اعتماد کے قابل نہیں، اس کی کارستانیاں بہت واضح ہیں، اگر پھر بھی آپ شرافت سے اسے چھوڑ آئے ہیں، اس کے خلاف کسی قسم کا کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ ہاں، بہت ہی خاص الخاص وجہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ملنگ کی چال بازی اور مکاری کو پکڑنے کے لیے موجودہ حالات ابھی زیادہ سازگار نہیں ہیں۔ اس کے خلاف جو کچھ بھی ہمیں حاصل ہے اس کی بنا پر کوئی جاندار کیس نہیں بن سکتا۔ میں ملنگ کو بڑی مضبوط پکڑ میں لانا چاہتا ہوں، اس کے لیے اس کا رنگے ہاتھوں پکڑے جانا ضروری ہے، جس کے لیے میں نے لائے عمل سوچ لیا ہے۔ انشاءاللہ وہ بہت جلد ہماری گرفت میں ہوگا۔ میں کوئی عملی قدم اٹھانے سے قبل ایک ملاقات بطول سے کرنا چاہتا ہوں، اور ملنگ کالیہ کی اس دوران میں کڑی نگرانی بھی ضروری ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، ملنگ پر ہمیں کچا ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ کچھ بھی ہو، کالیہ اس گاؤں میں ایک طاقتور شخصیت کا حامل ہے اور یہاں کے لوگ اس سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ ممکن ہے کسی نازک موقع پر آبدہ اور منظور بھی اسی کی طرفداری پر اتر آئیں۔ ایسی صورت میں ہم کچھ نہیں کر سکیں گے،
کوئی بھی قانونی کارروائی کرنے کے لیے مدعی کا تعاون بہت ضروری ہوتا ہے۔ میں بطول سے تفصیلی ملاقات کر کے حالات کی صحیح صورتحال کا اندازہ لگا لوں، پھر کوئی عملی قدم اٹھائیں گے۔ ہم اسی نوعیت کی باتیں کرتے ہوئے تھانے آ گئے۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ 2 ہوشیار قسم کے کانسٹیبلز کو اپنے پاس بلا کر انہیں ملنگ اور اس کے ڈیرے کی کڑی نگرانی کا فرض سونپ دیا۔ ان دونوں نے سادہ لباس میں رہتے ہوئے اپنی ڈیوٹی نبھانا تھی، اور جیسے ہی کوئی غیر معمولی بات معلوم کرتے ان میں سے ایک مجھے فوراً اطلاع دینے کے لیے تھانے آ جاتا۔ میں نے انہیں کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی کھلی اجازت بھی دے دی تھی۔ یہ بندوبست کر کے میں مطمئن ہو گیا۔ میں نے اپنے تمام مہرے اہم مقامات پر استادہ کر دیے تھے اور ہر قسم کی چال چلنے کے لیے ذہنی طور پر چاق و چوبند تھا۔ میں اس وقت ASI شوکت مرزا کے ساتھ عابدہ خانم کے گھر کے صحن میں کھڑا تھا۔ ہمیں ہنگامی طور پر یہاں آنا پڑا۔ حوالدار جمعہ خان طبیعت کی خرابی کے باعث اس روز چھٹی پر تھا، لہٰذا میری ہمراہی کے فرائض ASI شوکت مرزا کو ادا کرنے پڑ رہے تھے۔ ملنگ سے ملاقات کے 2 دن گزر چکے تھے، لیکن میں ابھی تک بطول سے ملنے نہیں آ سکا تھا، اور اب ایک اطلاع پر ہمیں وہاں آنا پڑ گیا۔ اس روز بھی میں تھانے میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ منظور حسین روتا دھوتا میرے پاس پہنچا اور اس نے ایک وحشتناک اطلاع دی جو ہمیں اس کے گھر فوری پہنچانے کا سبب بن گئی۔ مذکورہ روز جب اس کے گھر کے مکین سو کر اٹھے تو گھر کے صحن میں ایک انسانی بازو پڑا ہوا تھا۔ اس بازو کو انسانی جسم کے شانے سے کاٹا گیا تھا، اور اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہ تھی کہ وہ کسی خوبصورت عورت کا بازو تھا۔ مذکورہ نسوانی بازو صحن کے عین وسط میں نیم کے درخت کے پاس پڑا تھا۔ اس اطلاع پر جب ہم جائے وقوع پر پہنچے تو وہاں لگ بھگ 1 درجن مردزن اکٹھا ہو چکے تھے، اور ان میں مختلف نوعیت کی چہمگوئیاں جاری تھیں۔ عابدہ کا خیال تھا کہ وہ بازو ملنگ بابا کی پیشن گوئی کی کڑی تھی، اور اب اس کے بعد خدا نخواستہ بطول کی باری تھی۔ غم و اندوہ سے اس کا برا حال تھا۔ مجھے یقین تھا اگر اس وقت کالیہ وہاں موجود ہوتا تو وہ بیٹی کی جان بچانے کے لیے کالیہ کی مرضی اور خواہش کے مطابق فوراً اس کا نکاح بیٹی سے پڑھوا دیتی۔ اس سے ملتی جلتی کیفیت منظور حسین کی بھی تھی۔ ایک شیطان صفت انسان نے ہنستے بستے گھر کو ماتم کدہ بنا دیا تھا۔ وہ اپنی ہوس اور ہرس کے باعث اس گھر کے مکینوں کو اذیت اور کرب کے پل صراط سے گزار رہا تھا۔ اس لمحے میرے دل میں ملنگ کے لیے نفرت کی ایک لہر بلند ہوئی، اور پلک جھپکتے میں وہ کڑوی کسیلی لہر ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی کو چھو کر آسمان کی جانب بڑھ گئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں اس فراڈ عامل کو ایک لمحے کی بھی مہلت یا ڈھیل نہیں دوں گا۔ عابدہ کے گھر کے صحن میں موجود افراد میں سے ایک عورت نے انکشاف کیا۔ یہ کٹا ہوا بازو تو زاہدہ کا ہے۔ میں نے چونک کر اس عورت کی طرف دیکھا اور پوچھا، کون زاہدہ؟ وہ بولی، میں زاہدہ پروین کی بات کر رہی ہوں، ابھی کل ہی تو اسے دفنایا گیا ہے۔ عورت کے انکشاف نے وہاں موجود لوگوں کو حیرت نما وحشت میں مبتلا کر دیا، اور بازو کو بغور دیکھنے کے بعد انہوں نے اس عورت کے بیان کی تصدیق کی۔ تصدیق کرنے والوں میں عابدہ اور اس کا شوہر بھی شامل تھے۔ میں انکشاف کرنے والی عورت کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کا نام مجھے بعد میں معلوم ہوا، لیکن میں یہاں اس کا نام لے کر ہی اس سے ہونے والی گفتگو کا احوال رقم کروں گا۔ نصیب بی بی، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ بازو زاہدہ پروین کا ہے جسے کل دفنایا گیا تھا؟ میں نے اس کی چھنگلی سے پہچانا ہے اسے۔ اس کی بات سن کر میں نے بازو کے ہاتھ کو دیکھا اور ہاتھ کی چھنگلی کو آدھا کٹا ہوا پایا۔ اس کے جواب میں نے سوالیہ نظروں سے نصیب بی بی کی طرف دیکھا۔ تھانے دار صاحب، 2 سال پہلے زاہدہ کی چھنگلی پٹھے یعنی چارہ کترنے والے ٹوکے میں آ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ آدھی کٹ گئی تھی۔ پورے گاؤں میں کسی اور عورت کے ہاتھ کی کوئی انگلی اس طرح نہیں کٹی ہوئی۔ اسی نشانی سے میں نے زاہدہ کو پہچانا ہے۔ مزید 10-15 منٹ میں مجھے جو حالات معلوم ہوئے ان کے مطابق زاہدہ پروین نامی وہ عورت 2 روز پہلے ہیضے کے مرض میں مبتلا ہو کر مر گئی تھی، اور گزشتہ روز اسے گاؤں کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا تھا۔ زاہدہ کا کٹا ہوا بازو عابدہ کے صحن میں پائے جانے کا ایک ہی واضح مطلب تھا، اور وہ یہ کہ مرحومہ کی قبر کو کھول کر اس کی لاش کی بے حرمتی کی گئی تھی۔ اس کے مردہ تن سے ایک بازو جدا کر لیا گیا، جسے بعد ازاں رات کے پچھلے پہر یا الگ صبح عابدہ کے گھر کے صحن میں پھینک دیا گیا تھا۔ میری فوری اور حتمی سوچ کے مطابق یہ کام ملنگ کالیہ کے سوا اور کسی کا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے یہ کام یا تو خود کیا تھا یا پھر اپنے چیلے حنیف کانے سے کروایا تھا۔ کالیہ کا ڈیرا قبرستان سے لگا تھا، اس لیے یہ کام زیادہ مشکل نہیں تھا، خاص طور پر اس صورت میں کہ اسے اپنی قبی پیشن گوئی کو پایہ تکمیل تک پہنچانا تھا تاکہ وہ اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے بطول کو حاصل کر سکے۔ نفسانی خواہشات کے غلام اس شخص کا منصوبہ دھیرے دھیرے اپنی تکمیل کے مرحلے طے کر رہا تھا۔ بہرحال کسی کی قبر کو کھول کر اس میں دفن کسی مردے کی بے حرمتی کرنا قابل دخل اندازی پولیس تھا، اور میں اس مذموم حرکت پر ملنگ کے ساتھ کسی بھی قسم کی رو رعایت کے حق میں نہیں تھا۔ میں نے موقع پر موجود افراد کو تسلی تشفی دی۔ آپ لوگ فکر نہ کریں، میں بہت جلد اس واقعے کے ذمہ دار شخص کو عبرتناک سزا دلواؤں گا۔ مجھ سے سوال کیا گیا، تھانے دار صاحب، اب اس بازو کا کیا کرنا ہے؟ میں نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا،
اس بازو کو دوبارہ زاہدہ پروین کی قبر میں دفن کیا جائے گا، اور یہ کام میں اپنی نگرانی میں کرواؤں گا۔ اس کے لیے آپ لوگوں کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا۔ میں بطول سے مل کر کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں، پھر ہم سب قبرستان کی طرف چلیں گے۔ وہاں موجود افراد نے میری تجویز کو سراہا۔ اسی اثنا میں مجھے معلوم ہوا کہ چند لمحے پہلے جس شخص نے مجھ سے بازو کے بارے میں سوال کیا تھا وہ مرحومہ زاہدہ پروین کا شوہر محمد طفیل تھا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی موقع پر پہنچا تھا۔ میں آج تمام معاملات کو بخیر و خوبی نمٹا لینا چاہتا تھا۔ بطول سے ملاقات کے بعد مجھے سیدھا قبرستان جانا تھا تاکہ دیگر امور کے ساتھ ساتھ ملنگ کی مزاج پرسی بھی کر سکوں۔ تاہم اس سلسلے میں میرا ذہن الجھن کا شکار تھا۔ میں نے 2 دن پہلے 2 سادہ پوش کانسٹیبلز کو قبرستان کے گرد و نواح میں تعینات کیا تھا جنہیں ملنگ کالیا اور اس کی سرگرمیوں پر نظر رکھنا تھی، لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کوئی مفید اطلاع نہیں ملی تھی۔ زاہدہ کی قبر کھول کر اگر اس کا بازو کاٹ کر نکالا گیا تھا تو یہ بات میرے آدمیوں سے پوشیدہ نہیں رہنی چاہیے تھی۔ نصیر اور قدیر نامی وہ دونوں کانسٹیبل میرے آزمائے ہوئے اور بھروسے کے آدمی تھے۔ میرا ذہن مسلسل اسی بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں نے عابدہ سے کہا، میں فوری طور پر بطول سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ کس کمرے میں ہے؟ اس گھر کے پچھلے حصے میں 2 کمرے پہلو با پہلو بنے تھے۔ عابدہ نے مغربی جانب والے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ بطول اس کمرے میں ہے۔ میں نے ASI شوکت مرزا کو وہیں صحن میں رکنے کو کہا اور مذکورہ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ عابدہ بھی میرے ساتھ چلنے لگی۔ میں نے واضح الفاظ میں اسے باور کرایا کہ بطول سے میں تنہائی میں گفتگو کروں گا، مجھے وہاں پہنچا کر اسے واپس آنا ہوگا۔ وہ جلدی جلدی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، ضرور تھانے دار صاحب، میری بطول تو بچ جائے گی نا، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ ملنگ جی کی پیشن گوئی کا آخری مرحلہ بھی گزر گیا، اب تو اس کے بعد تو اس نے شکستہ احساس کے ساتھ جملے کو ادھورا چھوڑ دیا۔ عابدہ، آج تمہاری بیٹی کی مصیبت کا آخری دن ہے، بس یوں سمجھ لو کہ آج کے بعد اس کی بیماری باقی رہے گی، نہ ہی اس گھر پر کسی قسم کے جادوئی اثرات کا کوئی ثبوت ملے گا۔ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ سوال منظور حسین نے کیا۔ وہ ہمارے عقب میں دبے قدموں چلتے ہوئے برآمدے تک آن پہنچا تھا۔ میں نے منظور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آج میں ملنگ کا قلعہ قمع کر دوں گا۔ وہ کیا ہوتا ہے جی؟ وہ ہوتا ہے ستیہ ناس، بلکہ سوا ستیہ ناس۔ یقیناً آپ کو ملنگ جی کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت مل گیا ہے؟ ہاں، ملنگ کے سیاہ کرتوتوں کے خلاف میرے پاس کچھ شہادتیں جمع ہوئی ہیں اور باقی حتمی ثبوت بطول سے بات چیت کے بعد مجھے حاصل ہو جائیں گے۔ آپ لوگ دیکھتے جائیں کہ آگے آگے ہوتا کیا ہے۔ ٹھیک ہے تھانے دار صاحب، آپ بطول سے جو پوچھنا چاہتے ہیں وہ پوچھ لیں۔ عابدہ، تم مجھے بطول کے پاس پہنچا کر واپس آ جانا۔ اس نے میرے حکم کی تعمیل کی اور میں چند لمحوں کے بعد بطول کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ بطول ایک رنگ دار چارپائی پر دراز تھی۔ میری آمد کے بعد وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور عابدہ نے اسے سرہانے کی طرف ٹیک لگا کر بیٹھنے میں مدد دی۔ عابدہ نے اس سے میرا تعارف کرایا اور پھر کمرے سے نکل گئی۔ میں نے تنقیدی اور تجزیاتی نظر سے بغور بطول کا جائزہ لیا۔ جیسا کہ مجھے معلوم تھا وہ 20 سال کی حسین و جمیل دوشیزہ تھی، مگر اس وقت اس کا حسن و جمال اور شگفتگی و تازگی تو نچڑ چکی تھی۔ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آتی تھی۔ میں نے اس کی موجودہ حالت کا باریک بینی سے مشاہدہ کر کے یہ بخوبی اندازہ لگا لیا کہ چند ماہ پہلے شادابی اور رعنائی کا شاہکار رہی ہوگی، مگر شیطان خصلت حوث پرست ملنگ نے اپنا دھندا چمکانے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے مکروہ منصوبے کی بھینٹ چڑھا دیا تھا۔ علاج معالجے کے نام پر کالیے نے بطول کو جو ادویہ اور محلولات استعمال کرائے، یہ سب اسی کے بد اثرات کا نتیجہ تھا۔ حالات حاضرہ کی چند باتیں کرنے کے بعد میں نے براہ راست بطول سے ایک نہایت اہم سوال کیا، بیٹی، کالیہ نے مجھے بتایا کہ تم بھی اس سے شادی کرنے پر آمادہ ہو، اس بات میں کس حد تک حقیقت ہے؟ اس کی ویران آنکھوں سے ساون بھادوں کی جھڑی لگ گئی۔ میرے سوال کے جواب میں یہ رد عمل فوری طور پر میری سمجھ میں نہ آیا۔ میں نے اسے اس حوالے سے کریدنا مناسب نہیں سمجھا اور رونے دیا۔ اس طرح میں اس کے اندر کے درد کو آنسوؤں کے ذریعے اس کے وجود سے خارج کر دینا چاہتا تھا۔ چند لمحے آنسو بہانے کے بعد وہ نارمل ہو گئی تو میں نے ہمدردانہ لہجے میں پوچھا، بطول بیٹی، تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ تھانے دار صاحب، آپ نے مجھے بیٹی کہہ کر مخاطب کیا تو میرے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اگر آپ مجھے واقعی اپنی بیٹی کی طرح سمجھتے ہیں تو کسی طرح اس شیطان کالیے سے ہماری جان چھڑوا دیں، ہم آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ میں نے تمہیں بیٹی کہا ہے تو سمجھو تم میری بیٹی ہو، اور اسی لمحے سے تم کالیہ کی طرف سے قطعی بے فکر ہو جاؤ۔ بس سمجھ لو کہ آج کے بعد تم سب کی مصیبتیں ٹل گئیں۔ اب تم میرے سوال کا جواب دو۔ آپ نے جو کچھ پوچھا ہے اس میں رتی بھر بھی حقیقت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے ملنگ کالیہ نے تمہارے حوالے سے جھوٹ بولا ہے؟ وہ ایک نمبر کا جھوٹا اور دھوکے باز ہے۔ وہ مجھ سے کہتا ہے کہ اگر میں نے اس سے شادی کے لیے رضامندی ظاہر نہ کی تو وہ اپنے جادو اور عملیات کے ذریعے میرے ماں باپ اور چھوٹے بھائیوں کو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے پر مجبور کر دے گا۔ دوسری جانب وہ میرے اماں ابا کو یہ کہہ کر سہماتا اور لرزاتا رہتا ہے
کہ اگر انہوں نے شرافت سے میری شادی اس سے نہیں کی تو میں خون تھوکتی ہوئی ان کی نظروں کے سامنے جان دے دوں گی۔ مزہ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ یہ دھمکیاں ہمیں براہ راست نہیں دیتا، بلکہ سب کچھ کالے جادو اور گندے عمل کی آڑ میں کہتا ہے۔ اس کے مطابق آسیہ پھپھی نے مجھ پر اور اس گھر پر بہت سخت قسم کا سفلی عمل کروایا ہوا ہے، جس کی نجات کی واحد راہ کالیہ کی باتیں ماننے کی صورت میں نکلتی ہے۔ اب تو آپ تمام صورتحال سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ بالکل سمجھ گیا ہوں، مگر ایک بات بتاؤ، تمہاری باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ تم شروع سے ہی ملنگ کالیہ کو فراڈ سمجھ رہی ہو، اس کے باوجود بھی تم اس سے اپنا علاج کرواتی رہی۔ یہ کڑوے کسیلے محلول اور الٹی سیدھی پھنکیاں استعمال کرنے میں میری مرضی نہیں ہے، یہ سب کچھ مجھے اماں کے حکم پر کرنا پڑتا ہے۔ وہ ملنگ کالیہ کی بہت معتقد ہے، اسی اندھے اعتماد اور اعتقاد نے تمہارا بیڑا غرق کیا ہے۔ لیکن فکر نہ کرو، اب آبدہ کی آنکھیں بھی کھل چکی ہیں، وہ بھی کالیہ کی حقیقت کو بڑی حد تک سمجھ چکی ہے۔ آج صبح سے ہمارے گھر میں قیامت آئی ہوئی ہے، کسی عورت کا ایک بازو ہمارے صحن میں پڑا پایا گیا ہے۔ اس مردود نے کچھ اسی قسم کی پیشن گوئی کی تھی۔ میں نے بطول کو بتایا کہ وہ بازو 2 روز قبل وفات پا جانے والی زاہدہ پروین کا ہے، جسے خوف و ہراس پیدا کرنے کے لیے ملنگ کالیہ نے اس کی لاش سے جدا کر کے اس کے گھر کے صحن میں پھینکوایا تھا۔ بازو کی شناخت والی بات ابھی تک اس تک نہیں پہنچی تھی۔ میری زبان سے زاہدہ کا نام سنتے ہی وہ ایک بار پھر اشک بار ہو گئی۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ زاہدہ سے بطول کی اچھی خاصی دوستی تھی۔ میں مزید تھوڑی دیر رک کر وہاں بطول سے مختلف قسم کے سوالات کرتا رہا۔ ان سوالات کے اس نے حسب توقع اور مناسب جواب دیے۔ کالیہ جب بھی بطول کی جھاڑ پھونک کے لیے آتا تو حاوی زدہ نظر سے اس کے وجود کا ایکس رے کرتا رہتا تھا۔ اس کی آواز شہوت زدہ اور خیالات انتہائی بیہودہ ہوتے تھے۔ بطول کو یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی بھوکا بھیڑیا ہو جو نظروں کے نوکیلے دانتوں سے اسے کچا چبا رہا ہو۔